ہو گئی ہے. انہوں نے خان کو کہتے ہیں لو جی نواں کٹا کھول گیا ہے. حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا نواں کٹا پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کے اختلافات سے متعلق مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ اور بشریٰ بی بی کی مبینہ آڈیو میں دونوں چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں سے اپنے اختلافات کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. تو وہ چیز وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا, میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہے پوچھنے والی. کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ چیز کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ نہیں بس میرے وکیل بولیں. لو جی کٹے کھل رہے ہیں نا. وہ کہتی ہیں آپس کی وہ لڑائی جو ہے شروع ہو گئی ہے اقتدار کی. وکیلوں میں بھی, بہنوں میں بھی, بشریٰ بی بی میں بھی. بس میں نے تو کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی ہے, ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ابھی آپ کو ہم نے ویڈیو تھوڑی سی سنائی ہے. یہ آج سارا دن یہ چلے گا کہ جناب انہوں نے بہنوں کی اور بشریٰ بی بی کی لڑائی پہلے دن سے ہی لڑائی ہے ویسے تو. بیچارہ عمران خان مارا گیا. آپ یقین کرو اب اس کا کوئی جو ہے نا وہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال. میں اس کے اوپر مزید بتاتا ہوں. ہاں جی یہ آپ دیکھ رہے تھے, بیچ میں تھوڑا ٹیلی فون آ گیا تھا اس لیے تھوڑا بریک کرنے پڑی. تو جناب ان کی جو سانجے کی ہنڈیاں ہے نا وہ چوراہے پہ ٹوٹنی ہے. کھوسہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, شعیب شاہین صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, علی گوہر بیرسٹر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور وڑ جانی والا کچھ اور بڑھ گیا ہے. تو یہ سر جی یہ جوتیوں میں بٹ رہی ہے. اور ابھی جو ویڈیو میں آپ کو سنا رہا تھا بہنیں, وہ بہنیں جناب بہنیں اب کیا مسئلہ کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ایس پنکی پیرنی نے عمران نو مروایا ہے, اے دے جادو ٹونو نے عمران نو مروایا ہے, اے جے کچے گوشتہ نے مروایا ہے. ہوں خواہ مخواہ الزام لا رہی ہے کہ عمران کو زہر دیا جا رہا ہے. کہاں زہر دیا جا رہا ہے؟ ہاں جی تو وہ پنکی پیرنی کہہ رہی ہے میں ان سے بولنا ہی نہیں چاہتی, یہ اونچا بولتی ہیں اور یہ وہ یعنی کہ بدتمیز ہیں ان کے پنکی پیرنی کے بغیر. تو یہ سر جی اب بالکل یہ کچھ دنوں تک وہ کہتے ہیں نا تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, یہ نظر ہی نہیں آئیں گے. قصہ پارینہ ہوتا ہے ماضی کا قصہ بن جانا. بالکل میں تو کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سے بھی اس کو نکال دیا جائے. اب لطیف کھوسہ صاحب ادھر جی آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی اگر سزا معطل نہ ہوئی تو پارٹی متاثر ہوگی. یہ کون سے دلائل ہیں بھائی؟ یہ کون سا قانون ہے کہ اگر وہ یہ نہ ہو تو اس طرح تو کسی کو پھانسی نہ دیں اس کے بچے متاثر ہوں گے, کسی قاتل کو سزا نہ دیں اس کی بیوی متاثر ہوگی. یہ کون سا قانون ہے؟ وہ ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ وہ ہم جونیئر وغیرہ کہتے ہیں کہ یار تیرا اگر کوئی کام نہ بنے دلائل تے اینڈ تے پھر ترلا گراؤنڈ وہ گراؤنڈ بنتے ہیں نا, یہ جی رات کو اندھیرا تھا, اس کے پاس پستول نہیں تھا, یہ گراؤنڈ ہوتے ہیں, ایک گراؤنڈ ہوتا ہے, پوائنٹ, گراؤنڈ کا مطلب پوائنٹ. تو اس کو آخر میں یہ مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر ساری گل تیری نہ منے آخر تے میں ترلا گراؤنڈ کے خدا دا نا ہی جائے صاحب ضمانت دے دیو نہیں تو مینو سینئر کڈ دے سی. ٹھیک ہے, انج دے آرگومنٹ کھوسہ صاحب کر رہے ہیں. اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان بھی دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجود تھی. ٹھیک ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کو معطل کیا جائے. لطیف کھوسہ کے دلائل, میں ان کے دلائل آپ کو, مجھے کہا گیا کہ 20 روز میں انٹر پارٹی الیکشن کرائیں, اس وجہ سے جناب ہمیں چیئرمین چاہیے. پھر 8 فروری کو الیکشن ہو گئے ہیں اس لیے سزا معطل کی جائے.
پھر بڑی پارٹی متاثر ہوگی، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے. یہ دلائل ہیں عدالت میں، چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے. تو کچھ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. عدالت میں فیصلہ معطل نہ ہوا تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بنیاد خدا کے لیے کھوسا صاحب میرے استاد محترم یہ دلائل دینے والے نہیں ہیں. ویسے مینوں تو سارے سریکی کہندے نے کہ تہاڈا استاد کملا تھی گیا عمران دی محبت وچ. اچھا پہلے عمران کی محبت میں آپ پنکی پیرنی، اللہ خیر کرے، اوے اللہ خیر کرے. بھائی عمران بھی پنکی پیرنی کول گیا سی کہ جناب وہ 5 بچہ دی ماں سی، ٹھیک ہے. ہن وہی 5 بچہ دی ماں جڑا نا، اللہ رحم کرے، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بات کر سکتا. آپ کے سامنے ہے، زلفی بخاری کی آڈیو ویڈیو لیک بھی ہیں. سر جی جیسا عمران ہے ویسی پنکی پیرنی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا للخبیثون والخبیث، وہ کیا آیت غلط پڑھ دوں گا کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، یہ ہے نا. تو ساڑی سراکی کہندے نے گو نو ملی گو جیئی ہو تے جیئی ہو. جیسا عمران کا کریکٹر ہے ویسا پنکی پیرنی کا ہے. اگر پنکی پیرنی ٹھیک ہوتی تو عمران سے شادی کیوں کرتی، اس سے طلاق کیوں لیتی؟ خاور مانیکا نے ایک ایک بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، کھول کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اور یہ دلائل جناب جاری ہیں اس وقت. یہ فیصلہ معطل کرنے کی درخواست دی ہے ٹرائل کورٹ کا. چلے دلائل تو ہوتے رہیں گے. تو آج جناب ادھر جشن منایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے احاطے میں. نصیر بھٹا صاحب کے آپ ویڈیو دیکھیں، میں بتا رہا ہوں ہمارے جو مسلم لیگ لائر فورم کے صدر ہیں ان کی گفتگو، اور وکیل سارے یہاں پہ اکٹھے مبارکباد دینے کے لیے بار بار آ رہے ہیں. اور یہ گفتگو بھی آپ سنیں یہ والی. لو جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تو جیسے کہ آپ کل کی مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر ہم نے بھی مبارکباد کا سلسلہ شروع کیا ہے. ادھر ہم سپریم کورٹ آئے ہیں اور نصیر بھٹا صاحب ہمارے مسلم لیگ لائر فورم کے صدر ہیں، انہوں نے ادھر محفل سجائی ہوئی ہے. سارے دوست یہ آپ دیکھیں کھاتے ہیں، یہ سارے ہمارے بیٹھے ہیں. ڈوگر صاحب مبارک ہو. ملک صاحب وعلیکم السلام. یہ ہمیشہ میری نقل کرتے ہیں. اچھا جی نصیر بھٹا صاحب السلام علیکم. آپ پچھلی ڈیٹ میں بھی ہم کٹھے وہاں تھے، تو ماشاءاللہ بہت بڑی مبارکباد ہے آپ کو اور سارے پاکستان کو، قوم کو، مسلم لیگ کو، اور آپ کی قیادت میں مسلم لیگ لائر فورم کو، سب کو. ہاشمی صاحب آپ کو بھی جناب تھینک یو، بہت جی. مہربانی. یہ سارے جناب نصیر بھٹا صاحب کی قیادت میں ہمارے دوست کٹھے ہیں. جنجوہ صاحب ہیں. ہاں جی. تو نصیر بھٹا صاحب اگلے کیس کی کوئی العزیزیہ کی ڈیٹ آپ کے ذہن میں ہے کوئی؟ نہیں، وہ ڈیٹ ان آفس ہے. اچھا آئی تھنک کہ وہ بھی ود ان اے منتھ دوبارہ اچھا ٹیک اپ ہوگا کیس. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ فیکٹس جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں سارے کیسز کے. جی جی اور اس سے ہماری یہی سوچ ہے کہ جتنے وہ کامن فیکٹرز ہیں وہ آلریڈی چونکہ ڈسکس ہو چکے ہیں. تو اب جو العزیزیہ والا کیس ہے اس کے اندر جو 2-4 پوائنٹس ہیں جو جس کے اندر ڈسکشن ہے جی. لیکن جو میجر پورشن آف دا کیس ہے، جو پینل کانسیکوینسز جس کے کیس کے تھے، دیٹ اسٹینڈز ڈسکسڈ اینڈ ایواپوریٹڈ. گڈ. تو ویسے بھی یہ بھی سر ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک اوفینس کے انہوں نے 3 وہ بنا دیے ہیں، فلیگ شپ العزیزیہ. ہاں تو یہ بھی غلط ہے بالکل. ایبسولوٹلی. اس کے اوپر یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرائل ہو رہا تھا جی سر، تو دیر واز این ایپلیکیشن فرام میاں محمد نواز شریف کہ دس کیس از ٹو بی کنسالیڈیٹڈ ٹھیک. ود ان ون چارج اینڈ ود ان ون فریم. بٹ انفارچونیٹلی the trial court at that time did not agree. تو حالانکہ کیس تو ایک ہی تھا. دوسرا جو میجر پوائنٹ کل مترشح ہوا ہے کورٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ نیب کی طرف سے بھی یہ ایڈمیشن آیا ہے کہ یہ جو ریفرنس تھا it was prepared because of the direction of the Supreme Court. Otherwise there was no reference. بالکل. اور یہ ریفرنس بنتا بھی نہیں تھا. بٹ سنس دیر واز اے ڈائریکشن آف دا سپریم کورٹ
So under Article 189, this was the duty of the NAB کہ وہ either way کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریفرنس جو ہے وہ فائل کرے، خواہ وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. صحیح. اور اس کے بعد جو کانسیکوینسز تھے، جو چین آف فیکٹس تھی اور چین آف سرکمسٹانسز تھی اور جو کنیکٹیوٹی تھی، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح مانیٹرنگ بھی جج بنا، پھر ٹرائل ہوا ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر، پھر اس کے اوپر والیوم 10 آیا، اور پھر جو گواہان تھے ان کو کیسے سکویز کیا گیا، اور جو ججمنٹ تھی وہ جج صاحب کو لکھی لکھائی کہاں سے آئی، اور جی پھر اس کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے اس کی پروناؤنسمنٹ ہوئی. تو یہ ساری کنیکشن جو تھے وہ چونکہ آج بالکل آشکارا ہو چکے ہیں کہ کس طرح میاں صاحب کو آؤٹ آف دی پولیٹیکل ایرینا اس کو کرنے کے لیے کس طرح وکٹمائزیشن ہوئی. اینڈ آئی تھنک ناؤ ہسٹری ہیز ٹوٹلی چینج. جی. اور پہلے تو انصاف وہ کہتے ہی تھے نا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، لیکن کل یہ خوشگوار حیرت ہوئی جب انصاف ہوتا ہوا نظر آیا. اینڈ وین ایکویٹل واز ریکارڈ. تو انشاءاللہ میاں صاحب ایون فیلڈ میں کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کرے ہر فیلڈ میں کامیاب ہوں. ٹھیک ہے. یہ ڈوگر صاحب بھی آپ کو پتہ ہے نصیر بھٹا صاحب کے بعد سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں. ڈوگر صاحب آپ بھی وہاں موجود تھے تو تھوڑا سا بتائیں آپ مزید. آپ کی آواز اونچی ہے، مجھے پتہ آ جائے گی. ملک صاحب آپ اسی کمرہ عدالت میں موجود تھے ہاں جی. چیف جسٹس صاحب کے، تو میں نے بھی بڑی نئی باتیں سنی، آپ نے بھی سنی. مجھے پتا ہے کہ آپ انجوائے کر رہے تھے ادھر اور ہنس بھی رہے تھے. جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ نیب کے تفتیشی افسر نے کیا کیا ہے، ہاں جی، جواب آیا کچھ نہیں. سوال پوچھا گیا دوسرے جج صاحب کی طرف سے کہ نیب کے تفتیشی افسر نے کیا انویسٹیگیٹ کر کے کیا کلیکٹ کیا، جواب آیا کچھ نہیں. کچھ نہیں. جج صاحبان نے کہا تو پھر نیب نے کیا کیا، اتنا لمبے کیسز چلائے، تو جواب آیا کچھ نہیں. پوچھا کہ نیب کے تفتیشی افسر کو کوئی سوال اس بابت کیا تھا، کہا گیا جی نیب کے تفتیشی افسر کو سوال کیا تھا کہ یہ نیب کے ریفرنس کیوں دائر کیے. تو اس نے جواب دیا جو فیصلے میں درج ہے کہ جی ہم تو مجبور تھے، سپریم کورٹ کا حکم تھا ریفرنس دائر کرنے، تو ہم نے ریفرنس دائر کر دیے. ادروائز نیب نے نہ کوئی انویسٹیگیشن کی تھی، نہ کوئی ریکوری کی تھی، نہ نیب کو جو کہا گیا تھا کہ ایون فیلڈ کی اسیسمنٹ کریں وہ بھی نہیں تھی. چلے یہاں سر ایک سوال میں کر دوں کہ یہ جو نصیر بھٹا صاحب نے بتایا کہ مانیٹر جج اوپر بٹھایا گیا، یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، نیب نے کچھ نہیں کیا، کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ اس میں جاوید اقبال، ثاقب نثار اور نیب کے. میں چونکہ ایک بڑی بات کی ہے، میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے، منار پاکستان تاریخ کا ایک سب سے بڑا جلسہ ہوا، تو اسی جلسے میں انہوں نے کہا کہ میں عام انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. اب ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ چلے، امن کی شاہراہ پہ چلے، اور پاکستان سے جو اس سے ظلم و زیادتی اور یہاں پہ جنگ و جدل ہوئی ہے وہ دوبارہ پاکستان اس ڈگر پہ نہ آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، خوشحالی ہو. تسی نہیں چاہتے کہ 182 کی کارروائی ہو اور پاکستان آگے جائے بجائے کہ وہ جدل. تھینک یو ڈوگر صاحب.